علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ان کو نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ امام ابن اسحاق نے المبتدا میں، ابن سعد، احمد بن حمید اور ابن ابی الدنیا نے التوبہ میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام لمبی کھجور کی طرح 60 ہاتھ لمبے تھے، سر کے بال بہت تھے۔ جب ان سے غلطی ہوئی تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی۔ پھر جنت میں بھاگنے لگے، ایک درخت کے ساتھ اٹک گئے اور اس درخت نے ان کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، کیا تو مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میرے پڑوس میں سے نکل جا۔ میری عزت کی قسم، جو میری نافرمانی کرے میں اس کو نہیں ٹھہراتا۔ اگر میں زمین بھر کر تیری جیسی مخلوق پیدا کر دوں، پھر وہ میری نافرمانی کرے تو میں ان کو نافرمانوں کے گھروں میں ٹھہراؤں گا۔ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی، اور اس کے بعد مختلف جو صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ میری عزت کی قسم، جو میری نافرمانی کرے میں اس کو نہیں ٹھہراتا۔ اگر میں زمین بھر کر تیری جیسی مخلوق پیدا کر دوں، پھر وہ میری نافرمانی کرے تو میں ان کو نافرمانوں کے گھر ٹھہراؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے بتائیے، اگر میں توبہ کر لوں اور گناہ سے واپس لوٹ آؤں تو کیا آپ میری توبہ قبول فرما لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے آدم، تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ ابن اسحاق نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ فرمایا، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تجھے کس چیز نے اس درخت میں کھانے پر مجبور کیا؟ کس چیز نے اس درخت میں سے کھانے پر آمادہ کیا جس سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، حوا نے باتیں بنا کر میرے لیے اس درخت کا کھانا خوشنما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حوا سے فرمایا، میں اس کو یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ تکلیف کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچے کو تکلیف کے ساتھ جنے گی، اور اس کو ہر مہینے 2 مرتبہ خون آئے گا۔ یہ سن کر حضرت حوا رونے لگیں۔ اس سے کہا گیا کہ تجھ پر رونا ہے اور تیری بیٹیوں پر بھی رونا ہے۔ امام دارقطنی نے الافراد میں اور ابن اسحاق نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت حوا کے پاس بھیجا۔ جب ان کو حیض کا خون آ گیا، انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو خون آ گیا ہے، میں اس کو نہیں پہچانتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کو آواز دی، میں ضرور تجھ کو اور تیری اولاد کو خون میں ملوث کروں گا، اور پھر میں خون کو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے گناہوں کا کفارہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بناؤں گا۔ بخاری اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامد کی خیانت نہ کرتی۔ امام بہقی نے الدلائل میں، الخطیب نے التاریخی میں اور الدلبی نے مسند الفردوس میں اور ابن اسحاق نے کمزور سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آدم علیہ السلام پر 2 خصلتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور میری بیویاں میرے لیے مددگار تھیں، اور آدم علیہ السلام کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی ان کی خطا پر مدد کرنے والی تھی۔ ابن اسحاق نے ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوعاً اسی طرح روایت کی ہے۔ امام ابن اسحاق نے عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، افضل اونٹ والا میرا وہ بیٹا ہے جس کو مجھ پر فضیلت دی گئی، کیونکہ اس کی بیوی اس کے دین پر اس کی مدد کرنے والی ہوگی، اور میری بیوی میری خطا پر مدد کرنے والی تھی۔ ایک اور روایت جو کہ اسی واقعے سے اسی موضوع پر ملتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہ آدم ہیں جنہوں نے ممنوع درخت کھا کر لوگوں کو اغوا کیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تو وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی اور اس کو اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، بس تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے مجھ پر مقدر کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری اہم معلوماتی چیزوں کے بارے میں علم ہوا ہوگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت